سارہ وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارہ ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارہ کی وہ حالت نہیں رہی تھی جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا میں اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے۔ پیدائش کی کتاب 16واں باب، ہاجرہ اور اسماعیل۔ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی، اور اس کی ایک مصری لونڈی تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ دیکھ، خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے، سو تو میری لونڈی کے پاس جا اور اس سے میرا گھر آباد ہو۔ اور ابرام نے ساری کی بات مانی، اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے 10 برس ہو گئے تھے جب اس کی بیوی ساری نے اپنی مصری لونڈی اسے دی کہ اس کی بیوی بنے۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور وہ حاملہ ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بیوی کو حقیر جاننے لگی۔ تب ساری نے ابراہیم سے کہا کہ جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے، میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی، اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اس کی نظروں میں حقیر ہو گئی، سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کری۔ ابراہیم نے ساری سے کہا کہ تیری لونڈی تیرے ہاتھ میں ہے، جو تجھے بھلا دکھائی دے اس کے ساتھ کر۔ تب ساری اس پر سختی کرنے لگی، اور وہ اس کے پاس سے بھاگ گئی، اور وہ خداوند کے فرشتے کو بیابان میں پانی کے ایک چشمے کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ اور اس نے کہا، اے ساری کی لونڈی ہاجرہ، تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟ اس نے کہا، میں اپنی بیوی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ خداوند کے فرشتے نے اس سے کہا کہ تو اپنی بیوی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اس کے قبضہ میں کر دے۔ اور خداوند کے فرشتہ نے اس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا، یہاں تک کہ کثرت کے سبب سے اس کا شمار نہ ہو سکے گا۔ خداوند نے فرشتے سے اس سے کہا کہ تو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام اسماعیل رکھنا، اس لیے کہ خداوند نے تیرا دکھ سن لیا۔ وہ گوہر کی طرح آزاد مرد ہوگا، اس کا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، اور وہ سب اپنے بھائیوں کے سامنے بسا رہے گا۔ اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اس سے باتیں کی عطائل روئی نام رکھا، یعنی اے خدا تو بصیر ہے، کیونکہ اس نے کہا، کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا۔ اسی سبب سے اس کنویں کا نام بیر لہی روئی پڑ گیا، اور قادیس اور برت کے درمیان ہے۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا، اور ابرام نے اپنے اس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام 86 برس کا تھا۔ پیدائش کی کتاب 17واں باب۔ جب ابرام 99 برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا، اور خدا نے اس سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ دیکھ، میرا عہد تیرے ساتھ ہے، اور تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلائے گا، بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا، کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہوں گے۔ اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان کی سب پشتوں کے لیے اپنا عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھوں گا، تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔ میں تجھ کو تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پردیسی ہے ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ پھر خدا نے
ابراہیم سے کہا کہ تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پشت در پشت اسے مانے، اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جسے تم مانو گے، سو یہ ہے کہ تم میں سے ہر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے، اور تم اپنے بدن کی کھلی کا ختنہ کیا کرنا، اور یہ اس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔ تمہارے ہاں پشت در پشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ 8 روز کا ہو کیا جائے، ہاں وہ گھر میں پیدا ہوا، ہاں اسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں، لازم ہے کہ تیرے ہاں نژاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے، اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا، اور وہ فرزند نرینہ جس کا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں سے کاٹ ڈالا جائے، کیونکہ اس سے میرا عہد توڑا۔ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ ساری جو تیری بیوی ہے سو اس کو سارا نہ پکارنا، اور اس کا نام سارا ہوگا، اور میں اسے برکت دوں گا، اور وہ اس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوں گا، یقیناً میں اسے برکت دوں گا کہ قومیں اس کی نسل سے ہوں گی، اور عالم کے بادشاہ اس سے پیدا ہوں گے۔ تب ابراہیم سرنگوں ہوا، ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ کیا 100 برس کے بڈھے سے کوئی بچہ ہوگا، اور کیا سارا کے جو 90 برس کی ہے اولاد ہوگی؟ اور ابراہیم نے خدا سے کہا کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔ تب خدا نے فرمایا کہ بے شک تیری بیوی سارا کے تجھ سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام اسحاق رکھنا، اور میں اس سے اور پھر اس کی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا سنی۔ دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے برومند کروں گا، اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا، لیکن میں اپنا عہد اسحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی معین وقت پر سارا سے پیدا ہوگا۔ اور جب خدا ابراہیم سے باتیں کر چکا تو اس کے پاس سے اوپر چلا گیا۔ تب ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو، یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا، اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق ان کا ختنہ کیا۔ اور ابراہیم 99 برس کا تھا جب اس کا ختنہ ہوا، اور جب اس کی بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ 13 برس کا تھا۔ ابراہیم اور اس کے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا، اور اس کے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور ان کا بھی جو پردیسیوں سے خریدے گئے تھے اس کے ساتھ ہوا۔ پیدائش 18 باب۔ ابراہیم سے ایک بیٹے کا وعدہ۔ پھر خداوند ممرے کے بلوتوں میں سے اسے نظر آیا۔ وہ دن کو گرمی کے وقت اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھا تھا، اور اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ 3 مرد اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ وہ ان کو دیکھ کر خیمے کے دروازے سے ان سے ملنے کو دوڑا اور زمین تک جھکا اور کہنے لگا کہ اے میرے خداوند، اگر مجھ پر آپ نے کرم کی نظر کی ہے تو اپنے خادم کے پاس سے چلے نہ جائیں، بلکہ تھوڑا سا پانی لایا جائے اور آپ اپنے پاؤں دھو کر اس درخت کے نیچے آرام کریں، میں کچھ روٹی لاتا ہوں، اب تازہ دم ہو جائے، تب آگے بڑھیں، کیونکہ آپ اسی لیے اپنے خادم کے ہاں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا جیسا تو نے کہا ہے ویسا ہی کر۔ اور ابراہیم ڈیرے میں سارا کے پاس دوڑا گیا اور کہا کہ 3 پیمانے باریک آٹا جلد لے اور اسے گوندھ کر پھلکے بنا۔ اور ابراہیم گلے کی طرف دوڑا اور ایک موٹا تازہ بچڑا لا کر ایک جوان کو دیا، اور اس نے جلدی اسے تیار کیا۔ پھر اس نے مکھن اور دودھ اور اس بچڑے کو جو اس نے پکوایا تھا لے کر ان کے سامنے رکھا، اور آپ ان کے پاس درخت کے نیچے کھڑا رہا، اور انہوں نے کھایا۔ پھر انہوں نے اس سے پوچھا کہ تیری بیوی ساری کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ ڈیرے میں ہے۔ تب اس نے کہا کہ میں پھر موسم بہار میں تیرے پاس آؤں گا، اور دیکھ تیری بیوی سارا کے بیٹا ہوگا۔ اور اس کے پیچھے ڈیرے کا دروازہ تھا، اور سارا وہاں سے سن رہی تھی، اور ابراہیم اور سارا ضعیف اور بڑی عمر کے تھے، اور سارا کی وہ حالت نہیں رہی تھی
جو عورتوں کی ہوتی ہے۔ تب سارہ نے اپنے دل میں ہنس کر کہا، کیا اس قدر عمر رسیدہ ہونے پر بھی میرے لیے شادمانی ہو سکتی ہے، حالانکہ میرا خاوند بھی ضعیف ہے؟ پھر خداوند نے ابراہیم سے کہا، سارہ کیوں یہ کہہ کر ہنسی؟ کیا میرے جو ایسی بڑھیا ہو گئی ہوں واقعی بیٹا ہوگا؟ کیا خداوند کے نزدیک کوئی بات مشکل ہے؟ موسم بہار میں معین وقت پر میں تیرے پاس پھر آؤں گا اور سارہ کے بیٹا ہوگا۔ تب سارہ انکار کر گئی۔ میں نہیں ہنسی کیونکہ وہ ڈرتی تھی، پر اس نے کہا، نہیں تو ضرور ہنسی تھی۔ ابراہیم سدوم کے لیے التجا کرتا ہے۔ تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا، اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو لیا۔ اور خداوند نے کہا، جو کچھ میں کرنے کو ہوں کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ رکھوں؟ ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں گی، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانے کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے نصیحت کرے گا کہ وہ خداوند کی راہ میں قائم رہ کر عدل اور انصاف کریں، تاکہ جو کچھ خداوند نے ابراہیم کے حق میں فرمایا ہے اسے پورا کرے۔ پھر خداوند نے فرمایا، چونکہ سدوم اور عمورہ کا شور بڑھ گیا اور ان کا جرم نہایت سنگین ہو گیا ہے، اسی لیے میں اب جا کر دیکھوں گا کیا انہوں نے سراسر ویسا ہی کیا ہے جیسا شور میرے کان تک پہنچا ہے۔ اگر نہیں کیا تو میں معلوم کر لوں گا۔ سو وہ مرد وہاں سے مڑے اور سدوم کی طرف چلے، پر ابراہیم خداوند کے حضور کھڑا ہی رہا۔ تب ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا، کیا تو نیک کو بد کے ساتھ ہلاک کرے گا؟ شاید اس شہر میں 50 راست باز ہوں، کیا تو اسے ہلاک کرے گا اور ان 50 راست بازوں کی خاطر جو اس میں ہو اس کے مقام کو نہ چھوڑے گا؟ ایسا کرنا تجھ سے بعید ہے۔ نیک کو بد کے ساتھ مار ڈالے اور نیک بد کے برابر ہو جائے، یہ تجھ سے بعید ہے۔ کیا تمام دنیا کا انصاف کرنے والا انصاف نہ کرے گا؟ اور خدا نے فرمایا کہ اگر مجھے سدوم میں شہر کے اندر 50 راست باز ملے تو میں ان کی خاطر اس مقام کو چھوڑ دوں گا۔ تب ابراہیم نے جواب دیا اور کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، اگرچہ میں ہاک اور راکھ ہوں، شاید 50 راست بازوں میں 5 کم ہو۔ کیا ان 5 کی کمی کے سبب سے تو تمام شہر کو نیست کرے گا؟ اس نے کہا کہ اگر مجھے وہاں 45 ملے تو میں اسے نیست نہیں کروں گا۔ پھر اس نے اس سے کہا کہ شاید وہاں 40 ملے۔ تب اس نے کہا، میں ان 40 کی خاطر بھی یہ نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں کچھ اور عرض کروں، شاید وہاں 30 ملے۔ اس نے کہا، اگر مجھے وہاں 30 بھی ملے تو میں ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس نے کہا، دیکھیے میں نے خداوند سے بات کرنے کی جرات کی، شاید وہاں 20 ملے۔ اس نے کہا، میں 20 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ اب اس نے کہا، خداوند ناراض نہ ہو تو میں ایک بار اور کچھ عرض کروں، شاید وہاں 10 ملے۔ اس نے کہا، میں 10 کی خاطر بھی اسے نیست نہیں کروں گا۔ جب خداوند ابراہیم سے باتیں کر چکا تو چلا گیا، اور ابراہیم اپنے مکان کو لوٹا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت و خداوند کا شکر۔